گلگت بلتستان پاکستان کا نہایت ہی اہم خطہ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پہ کسی شہید کی قبر نہ ہو۔ گلگت بلتستان چائنا اور پاکستان کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے اور سی پیک میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حق نمائندگی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ کسی بھی تنازع سے پاک، صاف، شفاف انتخابات کے ذریعے اپنا حق نمائندگی حاصل کر سکیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران احمد خان کی حکومت نے جہاں مسئلہ کشمیر بگاڑا ہے، اب یہ گلگت بلتستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ جناب وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی ہدایت پر ہم نے گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ فنڈز کو دوگنا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں چپے چپے پر تعمیراتی اور ترقیاتی کام شروع ہوا۔ گلگت بلتستان میں نئے منصوبے لگے، وہاں پہ شاہراہوں کا جال شروع کیا گیا، جس میں کہ جگلوٹ اور سکردو کی شاہراہ ہے، اس میں اسی طرح نلتر کے لیے گلگت شاہراہ ہے اور منصوبے ہیں۔ تعلیمی ادارے شروع کیے گئے، بلتستان میں یونیورسٹی، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اپ گریڈیشن، انجینئرنگ یونیورسٹی شروع کی گئی، کارڈیالوجی ہاسپٹل، دلوں کا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل پہلا وہاں پر بنا۔ اسی طرح دوسرے منصوبے بھی جن کے لیے فنڈ جاری کیے گئے تھے، ان میں سے چند کو اس حکومت نے منسوخ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج کے لیے فنڈ جاری کیے گئے، لیکن موجودہ حکومت نے اسے منسوخ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں توانائی کے منصوبے شروع کیے گئے، لیکن موجودہ حکومت نے 2 سال سے ان پر عمل درآمد روک کر وہاں پر عوام کو ان کے حق سے محروم کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں 4 نئے ضلع بنائے گئے وہاں کے عوام کی سہولت کے لیے، ہنزا کا ضلع، اسی طرح شگر کا ضلع، نگر کا ضلع اور ایک اور کھرم بنگ کا ضلع بنایا گیا۔ لیکن اس حکومت نے گلگت بلتستان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کے لیے ان کے نوٹیفیکیشن روک رکھے اور اب وہاں پر پری پول ریگنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں من پسند سیاسی بنیادوں کے اوپر نگران وزیر لگائے گئے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر انتظامی مشین میں اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے۔ وفاقی وزراء مداخلت کر رہے ہیں، اس سے وہاں کے انتخابی عمل پر بہت سائے منڈلا رہے ہیں۔ میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، کسی قسم کی دھاندلی کی، تو انہیں بدترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور جمہوری قوتیں اس کے لیے بھرپور احتجاج کریں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان سے کسی قسم کی سیاسی بحران کی بنیاد رکھی جائے، گلگت بلتستان میں کوئی ایسا تنازع پیدا ہو جس سے ہمارے خطے میں دشمن ممالک فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا موجودہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی جماعت کو، جس کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، جو عوام میں کوئی وجود نہیں رکھتی، اسے اگر زبردستی تھوپا جائے گا تو لوگ اس پر مزاحمت کریں گے۔ اسی طرح تقریباً 9 لوٹوں کو مسلم لیگ نون سے نکالا گیا، الیکٹیبلز کو نکالا گیا، جیسے پاکستان کے 2018 کے الیکشنوں میں لوگوں کو مجبور کیا گیا۔ وفاقی حکومت اور اس کی ایجنسیوں نے لوگوں پہ دباؤ ڈالا اور انہیں زبردستی پی ٹی آئی کے ٹکٹس دلوائے گئے ہیں۔ یہ سب پری پول ریگنگ ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے وہاں کے انتخابی نتائج شاید متاثر نہیں ہو سکتے۔
میں گلگت بلتستان کے عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ مسلم لیگ نون کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کریں، کیونکہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی، اتنا پرامن دور نہیں رہا اور اتنی شفاف حکومت نہیں کی۔ نہ کوئی اسکینڈل آئے، نہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی کی ہلاکتیں ہوئیں، اور گاؤں گاؤں گلی گلی ترقیاتی منصوبوں نے گلگت بلتستان میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ یہ ترقی کا سفر جاری رہنا چاہیے، اور 2018 میں پاکستان کے ساتھ جو نئے پاکستان کا حادثہ ہوا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے عوام کا حال دیکھ کر اور نئے پاکستان کے کانٹے دیکھ کر مسلم لیگ نون کو 15 نومبر کے انتخاب میں تاریخی کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اب میں ان امیدواروں کا اعلان کرنا چاہوں گا کہ جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے مرحلے میں الیکشن کے لیے ٹکٹس دی ہیں۔ گلگت بلتستان کے لیے حلقہ 2 گلگت سے جو کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں سابق وزیر اعلیٰ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے مثالی قیادت فراہم کی پچھلے 5 سالوں میں گلگت بلتستان کے لیے، گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے، ترقی اور امن کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی مارجن سے کامیاب ہوں گے۔ جی بی اے 3 حلقہ گلگت 3 سے ذوالفقار علی صاحب وہاں پہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے۔ گلگت بلتستان 4 حلقہ نگر 1 یہاں سے انجینئر عارف حسین صاحب۔ گلگت بلتستان 5 حلقہ نگر 2 سجاد حسین شیر الیاٹ صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ جی بی اے 6 حلقہ ہنزا یہاں سے ریحان شاہ صاحب امیدوار ہوں گے۔ جی بی اے 7 حلقہ سکردو 1 حاجی اکبر تابان امیدوار ہوں گے۔ جی بی اے 10 حلقہ سکردو 4 ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ حلقہ جی بی اے 11 کھرمنگ یہاں سے انجینئر شبیر حسین صاحب امیدوار ہیں۔ جی بی اے 12 حلقہ شگر محمد طاہر شگری یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ جی بی اے 13 حلقہ استور 1 رانا فرمان علی یہاں سے امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ جی بی اے 15 حلقہ دیامر عبد الواجد صاحب حلقہ دیامر 1 عبد الواجد صاحب یہاں پہ امیدوار ہیں۔ جی بی اے 16 حلقہ دیامر 2 انجینئر محمد انور صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ جی بی اے 17 حلقہ دیامر 3 صدر عالم صاحب یہاں سے امیدوار ہیں۔ جی بی اے حلقہ 18 دیامر 4 اس سیٹ کو اوپن رکھا گیا ہے فی الوقت۔ حلقہ 19 جی بی اے غزر 1 عاطف سلمان صاحب یہاں پہ امیدوار ہیں۔ حلقہ جی بی اے 21 یہاں سے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے رضا الحق صاحب، یہ ہے کھانگچے ہے 1 حلقہ نمبر۔ جی بی اے 23 حلقہ کھانگچے 2 ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب۔ اسی طرح حلقہ 3 گانگچے جی بی اے 24 انجینئر منظور حسین صاحب۔ یہ 18 امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون نے پہلے مرحلے میں ٹکٹیں جاری کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام امیدوار بہترین نتائج کے ساتھ
اور تاریخی کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوں گے، کیونکہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کی بے مثال تاریخی خدمت کی ہے۔ سر ٹوٹل وہاں پہ کتنے حلقے ہیں؟ 24 ہیں ہمارے ساتھ، تو نیکسٹ جو ہے باقی اس کے بعد کر دیں گے۔ نہیں انڈر کنسیڈریشن ہے، پتہ نہیں کروں گا کہ آپ نے اس پیار اور محبت کے ساتھ دعوت دی اور انتظار بھی کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کسی ملک کی سیاست تباہ ہو جائے، جب کسی ملک کی معیشت تباہ ہو جائے، تو پھر اس ملک کا دفاع بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دو بڑی سپر پاور طاقتیں ہوا کرتی تھیں، ایک امریکہ اور ایک کا نام سوویت یونین تھا۔ سوویت یونین جو روس سے پہلے سپر پاور تھی، اس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ایٹم بم تھے، اس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی۔ لیکن جب وہ طاقت معاشی طور پہ کمزور ہو گئی، اس کی معیشت ختم ہو گئی، تو وہ ٹینک، وہ ایٹم بم اور وہ فوج اس سپر پاور کو بچا نہیں سکے، وہ شکست و ریخت ہو گئی۔ اگر سوویت یونین جیسی سپر پاور دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ذخیرہ رکھنے کے باوجود معیشت تباہ ہونے کے ساتھ خود کو نہیں بچا سکی، تو ہمارا جیسا ملک جو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اگر پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے تو پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج مسلم لیگ نون اور ہمارے قائد نواز شریف کسی سے جھگڑا نہیں کر رہے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری جنگ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے۔ 2018 تک یہ ملک پٹڑی پہ چڑھ گیا تھا۔ 2013 میں اس ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ کوئی مزدور، کوئی دکاندار، کوئی نوکری پیشہ سارا دن محنت کر کے رات کو 4 گھنٹے چین سے سو نہیں سکتا تھا، کیونکہ بجلی نہیں آتی تھی۔ مسجدوں میں نمازیوں کو وضو کا پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ بجلی کی موٹر نہیں چلتی تھی اور مسجدیں سوکھی ہوتی تھیں۔ لوگ ہینڈ پمپ سے بالٹیوں میں پانی بھر کے مسجدوں کی ٹینکیوں میں لے کے جاتے تھے۔ صبح مائیں اٹھتی تھیں، بچوں کی یونیفارم استری کرنے کے لیے تکتی تھی کہ کب بجلی آئے گی اور ہمارے بچے استری شدہ یونیفارم پہن کے اسکولوں میں جا سکیں گے، نہیں جا سکیں گے۔ یہ میں کسی افریقہ کے ملک کا نقشہ نہیں کھینچ رہا میرے بھائیوں، یہ 2013 کا پاکستان تھا۔ آج اگر آپ رات کو پنکھا لگا کے سکون سے سوتے ہیں، اگر آج آپ بجلی چلا کے سکون سے کاروبار کرتے ہیں، اگر صبح ماں بچوں کو سلیقے سے اسکول بھیجتی ہے، تو یہ سب کس کا کارنامہ ہے؟ یہ نواز شریف کا کارنامہ ہے، جس کو آج غدار ثابت کیا جا رہا ہے۔ آپ سے نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ میں بجلی کا بحران ختم کروں گا، اور اس نے کر کے دکھایا۔ نواز شریف نے وعدہ کیا تھا
کہ میں اس ملک میں امن لاؤں گا. میرے بھائیوں، ہر روز خود کش بمبار پھٹتے تھے اور اس قوم کے کندھے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک کے چور ہو گئے تھے. اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا صوبہ کے عوام تو چیخ اٹھے تھے کہ کب امن آئے گا. کراچی شہر کے اندر جو بندہ یا بچہ گھر سے نکلتا تھا، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی مسلح پہ بیٹھ جاتی تھی کہ یا اللہ شام کو میرا باپ، میرا شوہر، میرا بیٹا صحیح سلامت گھر آ جائے، اس کو کوئی گولی نہ مار دے. یہ پاکستان تھا. مشرف نے بھی 9 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. مشرف کی قیادت میں کسی اور ملک کی فوج نہیں لڑ رہی تھی، ہمارے ملک کی فوج لڑ رہی تھی. نواز شریف سے پہلے بھی ہماری فوج لڑ رہی تھی، لیکن وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑتے تھے، امریکہ سے ڈالر لیتے تھے، جتنے ڈالر ملتے تھے اتنی جنگ ہوتی تھی، جہاں ڈالر ختم ہوتے تھے وہاں گاڑی کھڑی ہو جاتی تھی. یہ نواز شریف ہے جس نے کہا کہ اگر ہم نے امن اپنے لیے لینا ہے، اگر ہم نے انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے. تو ہم نے یہ جنگ غیروں کے ڈالروں سے نہیں لڑنی. جتنا روپیہ لگے گا ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، لیکن اپنی فوج کو پورا بجٹ دیں گے تاکہ یہ جنگ جیتی جا سکے. 500 ارب روپیہ فوج کو دیا اور فوج نے بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، قربانیاں بھی دیں. لیکن یہ فوج تب کامیاب ہوئی کہ جب ایک ایسی حکومت اور لیڈر آیا جو اس کی پشت کے اوپر کھڑا ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فوجیں خالی ہاتھ نہیں لڑتی. فوجوں کو لڑنے کے لیے وسائل چاہیے، بجٹ چاہیے ہوتا ہے. آج کے دور میں وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں ڈنڈے سوٹوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں. تو میرے بھائیوں، اس نواز شریف نے جس نے پاکستان کو امن دیا، آج اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. کوئی مانتا ہے اس فیصلے کو؟ کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ لیڈر جس کی وجہ سے آج ہم بارڈر کے لوگ، یہ بارڈر کے ضلع کے لوگ امن سے بیٹھے ہیں، یہ نواز شریف کا وہ بہادرانہ دلیرانہ قدم ہے جو اس نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے دیا. پوری دنیا اس کے پیچھے تھی کہ یہ کام نہ کرو، لیکن اس نے پاکستان کی عزت اور آزادی کا سودا نہیں کیا اور اپنے سائنسدانوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے یہ 6 دھماکے کرو تاکہ بھارت کو کوئی مغالطہ نہ رہ جائے کہ ہم نے اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے. تو اس کے بعد 1998 گیا، آج 2020 آ گیا. انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر جنگ نہیں لگی تو صرف اس ایٹمی طاقت کی وجہ سے جنگ نہیں لگی. حالانکہ ہندوستان کے پاس ہم سے زیادہ اسلحہ ہے، ہم سے زیادہ جہاز ہیں، ہم سے بڑی فوج ہے، لیکن اگر اس نے ہمت نہیں کی پاکستان پہ میلی نظر ڈالنے کی تو اس ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے نہیں کی. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائے، امریکہ کے صدر کے فونوں کو رد کر کے ایٹمی طاقت بنائے، اگر اس کو پاکستان کا غدار قرار دیا جائے تو کون سا پاکستانی ہے جو اس فیصلے کو تسلیم کرے گا؟ لہذا آج اس ملک کے اندر جو تماشا چل رہا ہے، یہ اس ملک کے مستقبل کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. 2018 تک
ہم نے بجلی کا بحران حل کیا، امن کیا، سی پیک جیسا منصوبہ نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے لے کر آئے، اور یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے سی پیک کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری حلقہ نارووال کے ایم این اے کو دی، اور الحمدللہ ہم نے 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر پاکستان میں لگا کے سی پیک کو کامیاب کر کے دنیا کو دنگ کر دیا۔ دنیا پریشان ہو گئی کہ پاکستان تو ترقی کے اوپر چل گیا ہے، اور وہیں سے سازشیں شروع ہوئیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اب پاکستان اقتصادی طاقت بننے جا رہا ہے، تو اس کی ترقی کے سفر کو پنچر کرو۔ اور فارن فنڈنگ آئی، باہر سے پیسہ آیا، عمران خان کی پارٹی کو کروڑوں ڈالر کے پیسے ملے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرو، دھرنے دو، حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کرو، اور اس فارن فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کیا گیا۔ اور پھر 2018 میں عالمی سازش کے تحت نواز شریف کی حکومت کو دور کیا گیا، اقتدار سے نکالا گیا، تاکہ سی پیک کو اور پاکستان کے اقتصادی ترقی کے سفر کو پنچر کیا جائے۔ آج دونوں ٹھپ ہو گئے ہیں، پاکستان کی معیشت بھی ٹھپ ہو گئی ہے اور سی پیک بھی ٹھپ ہو گیا۔ تو پھر اگر ہم نے معاشی ترقی نہیں کرنی، آپ سب دیہات کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں کہاوت ہے کہ جدے گھر دانے اودے گملے بھی سیانے۔ یہی فارمولہ ملکوں کا ہوتا ہے کہ جس ملک کے پاس دانے ہوتے ہیں وہ ملک کامیاب ہوتا ہے، اور جو ملک غریب اور فقرا ہوتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم جو کھڑا ہو کے تقریریں کرتا ہے، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ اگر درجہ چہارم کے کسی ملازم کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے، اس وزیر اعظم سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اور زیادہ تہذیب کے ساتھ وہ تقریر کرے گا۔ یہ شرمناک بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو تقریر کرتا ہے وہ وزیر اعظم کی تقریر نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ کوئی جگتیں کرنے والا انسان یا جو اداکار ہے وہ کھڑا تقریر کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ پچھلے چور تھے، یہ کرپٹ تھے۔ میرے بھائیوں، جو چور ہوتے ہیں وہ خزانہ لوٹتے ہیں، اور جب خزانہ لٹتا ہے تو اس کا بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ عوام پہ پڑتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے چور تھے، وہ کیسے کرپٹ تھے کہ جن کے دور میں غریب آدمی کو آٹا 34 روپے کلو ملتا تھا، اور وہ کیسے حاجی ہیں، وہ کیسے ایماندار ہیں کہ جن کے دور میں غریب کو آٹا 75-80 روپے کلو ملتا ہے اور اب 100 روپے کلو کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کیسے چور اور کرپٹ تھے کہ جن کے دور میں غریب آدمی 50-55 روپے کلو چینی خرید کے بچوں کو میٹھا منہ میں ڈالتا تھا۔ آج وہ کیسے حاجی اور ایماندار ہیں کہ 115 روپے کلو چینی غریب خریدنے سے عاجز اور مجبور ہو چکا ہے۔ وہ کیسے چور حکومت تھی کہ جس نے بجلی کے بلوں پر قابو رکھا ہوا تھا، اور یہ کیسی حاجی حکومت ہے کہ جس نے بجلی کے بل کو لوگوں کے لیے ایک بم بنا دیا ہے کہ ہر مہینے جب ان پر یہ بم گرتا ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا نوالہ چھینے یا بجلی کا بل اتاریں۔ تو اگر پچھلوں نے غریب آدمی کو آسودہ رکھا تھا، غریب آدمی کو سہولت دی تھی،
महंगाई को काबू में रखा था, तो क्या वो चोर थे या वो ईमानदार थे? चोर कभी आम आदमी पर आसानी नहीं लाते। अगर गरीब आदमी आसान था, वो जिंदा रह रहा था, उसको जिंदा रहने का हक मिला था, इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत ईमानदार थी। और आज अगर गरीब आदमी का नवाला छिन गया है, महंगाई ने लोगों को जीते जी मार दिया है और बिजली, गैस, हर चीज का बिल बेकाबू हो गया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का खजाना इन चोरों, लुटेरों ने, जिनका नाम इमरान खान और पीटीआई